ادھر مسلمان بھائیو سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ راکعہ صائمہ ساجدہ راضیہ مرضیہ فقیہہ نیسہ نفیسہ نور چشم رحمت للعالمین کمینہ میں ذوق پہ گھس کے کہو سبحان اللہ نور چشم رحمت للعالمین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ راکعہ ساجدہ صائمہ راضیہ مرضیہ فقیہہ محدثہ محققہ مینہ نفیسہ انیسہ نور چشم رحمت للعالمین جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ عالمہ فاضلہ قاریہ حافظہ راکعہ ساجدہ صائمہ راضیہ مرضیہ فقیہہ محدثہ محققہ مینہ مؤمنہ نفیسہ نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات دی شادی ہوئی مسلمان بھائیو مولا کائنات نال بھائیو طاہرکم یہ بات ذہن چ رکھنی ہے تسی ساری تقریر بھائیو طاہرکم دا تقریرہ ذہن میں رکھنا ہے جناب سیدہ کونین دی شادی ہوئی مسلمان بھائیو ادھر سیدہ کونین ادھر سید العرب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شہدہ کربلا صاحبزادہ پیر عاقب حسین صاحب حسینی توجہ ہے ذرا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے ذرا مولا کائنات شادی ہوئی ادھر سیدہ کائنات ادھر سیدہ کائنات ادھر سید کائنات ادھر بندے چلے گئے لوٹ کے ابھی منہ ادھر کر لیں ادھر سیدہ کائنات ادھر سید کائنات ہائے ہائے ادھر سیدہ کائنات ادھر سید العرب ایڈا وڈا ویاہ آج کوئی ویاہ کرتا ہے جناب میرے سینٹر دے اندر کوئی ویاہ کرتا ہے مارکی دے اندر کوئی ویاہ کرتا ہے پارکان دے اندر علی تیری شادی تو صدقے جاوان جدہ ویاہ جنت بیچ رہے ہیں یہ علی نکالتے نہ بولے سمجھے دے مون اللہ تعالیٰ لا دیتا ہے حیدری توجہ ہے ذرا جیدی شادی ارسان ہوتے ہوئے ایک شادی کرنے والا خدا ہوئے کہ ولیمے کرنے والا مصطفیٰ ہوئے تو سمجھا کہ علی ہوئے ایک بندہ کھلا کھاندہ ہے ایک بندہ صدقے کھاندے منگ دے چوکاں کھلو کھلو کے ایک چوکاں جو منگ دا ہے ایک چوکاں جو ونڈ دا ہے ایک چوکاں جو منگ دا ہے جملہ سن ایک چوکاں جو منگ دا ہے دوسرا ساری کائنات نوں ونڈ دا ہے ابو طالب کیسے نعرے ملا تو رج کے بدید ہو جا علی دا منکر مزید ہو جا ملا تو رج کے بدید ہو جا علی دا منکر مزید ہو جا اسی ہمیشہ اجازت رکھو اسی ہمیشہ کہو گج کی اسی ہمیشہ حسینی رہنا تو پیو دائیں تے یزید ہو ایک بندہ ادھروں کھلوے جدے سیل پورے کام کا منڈا نوجوان ایک ادھروں کھلوے کھلو اٹھ کے ایک منٹ جنہیں پورے ٹیلنا نارا مارنا ہو بندے پہلے ادھر نہ مارے گا پھر ادھر مارے گا پہلے ادھر نوجوان کھلوے نہ اٹھ کے ویکھ لینے جنہیں پورے سیل جڑا علی علی کراس ہو کے پوری مارو نارا
صدقے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے مہربانی اجے بھی آتے علی کچھے منوں بھی موقع دے جیڑے بندے نے علی دا نعرہ نہیں ماریا انہوں اللہ نے بڑا مارنا کیوں پیر صاحب یہ جا رہے ہیں بھئی میاں کربلا 9 محرم مولا حسین دی بارگاہ سے واہ میرے بندہ دے یار تو نہیں جاندا ہائے ہائے میں کیا ہے پیسے نہ چاہیے اتھے اجازت نہ چاہیے اجازت نہ تے یہ میں پیر صاحب نے گل بھی کی تھی وہ یہ حضرت صاحب تسی آپ نہیں جانتے میں کہا جدن میں گیا واپس نہیں ہونا اینی گل ہے سر میں کہنا کسی مولوی دے کہنے حسین نو مننے میری ماں دسیا حسین نو منی دا سبق ماما دیندیاں نے ماما چلے ہو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ایمان واسطے کسی آکے جناب ایمان کیڑی شاید نہ ہے فرمایا ایمان نماز روزہ حج زکاة نہ ہے سوال کرنے والے بندے نے کیتا سوال ہاں فرمایا نماز حج روزہ زکاة تے ساڑی محبت دا نا ایمان ہے انہاں کہا جناب نماز واسطے تے پکیزہ ہونا ضروری ہے نا وہ تے شرط کے پاک ہوئے تے زکاة واسطے صاحب استطاعت ہوئے پیسے والا بندہ ہوئے تے اتھے شرط ہے تے حج واسطے بھی شرط ہے کہ پیسے والا بندہ ہوئے تے حج کرن جائے تے فرمائے عرض کیتی حضور تو ہڈی غلامی واسطے کی شرط ہے مولا جعفر صادق پتہ کی فرمایا فرمایا حج واسطے شرط بھی پیسے نماز واسطے شرط پکیزگی تے جناب پھر روزیاں واسطے بھی شرط ہے کہ پکیزہ ہوئے تے زکاة واسطے شرط ہے کہ فرمایا ساڑی محبت واسطے ان پتہ نہیں جملہ کی نے سمنا ہے حلالی بندے نو دعوت دے لگا سارے حلالی بیٹھے لگا فضل و کرم نال فرمایا ساڑی محبت واسطے سب تو بڑا پیسے دی لوڑ نہیں ساڑے واسطے حلالی ہونا ضروری ہے مولا جعفر صادق علیہ السلام آپ نے فرمایا سانو صرف وہ مننے گا جڑا تخم حلال ہوئے گا میں کسے تنقید کیوں کرا جی منو کی لوڑے کسے نو گال کٹن دی نہ ہوئے تو گال آپ ہی چل جائیں گے گال نے اپنا راہ بھی بنا لینا عزیزِ پیار کرنے والے بندیاں مسلمان بھائیوں بندے نے مجھے 500 روپے دیتا ہے بیر صاحب تھوڑی دیر پر 500 روپیہ انہوں نے کہا شعر پڑھنا عظمت آرے نبی تے ویکھ لو 500 والے تو نہیں پیسے چوری اصغر صاحب گل پتہ کی ہے شعر 500 والا نہیں
یہ شیر بغیر 500 تو پڑھنا ہے، یہ بغیر پیسے والا شیر ہے۔ جی میں پیسے لے کے ہوں پڑھا تو ہوں اللہ کی قسم واللہ باللہ سمت اللہ میں 500 کا کر کے پترا پڑھن لگا۔ میں حسین دا نوکر ہاں، میں قریب تو بینا حسین، میں 500 کا کر کے میں اپنے حسین واسطے پڑھوں۔ اچھا بسم اللہ، اللہ جی کمال، سلامت رہو جناب، سلامت رہو، ہزاراں سال سلامت رہو، واسطے رہن بوئے حسینیاں دے۔ قیامت دا دن نکھیڑے ہو جانے، اسی ہوتے سونے کپڑے پائے ہونے، ساڑھے آلے دوالے فرشتے جناب آکھن گے ادھر آؤ جی حضرت صاحب دسو کی آندے، ساڑھے نخرے نہیں چلے جانے، کیوں بلا کیوں بلا؟ اسی نوکر جو ہیں زہرہ دے ایک نانا آیا تو آڑے سارے گناہ میرے سے میں آن دیو انہوں قسم ظلف رسول دی زہرہ پاک دی چادر دی قسم جو کیا لگا میں کلمہ اپنے نبی دا پڑھے یا میں دفاع اپنے نبی دا کرنا ہے کہ گستاخانہ کرنا ہے؟ وہ بولو میں حضور دے خاندان نال وفا کران کہ قاتلہ نال وفا کران دسو؟ اہل بیت نال وفا کرو پھر ایمان مکمل ہونا ہے، پھر جنت لبنی ہے۔ آئے تو انہوں آندے نا ہمارے ساتھ چلے جنت ملے گی، کوئی نہیں شاید لبنی، نہ کوئی شاید لبنی نہیں جی، یہ چوری آ سکتا ہے حقیقت ہے۔ پیر صاحب کا جملہ نہیں ہے، ریالٹی ہے، یہ حقائق نے کہ جنت صرف انہوں لبنی ہے۔ وہ دوروں پچھانے جانا ہے، وہ کی کہہ رہے ہیں؟ وہ اندھے جی وہ کہہ رہے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی حسینی بیٹھے باواز بلند پڑھ لو عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھولنا۔ اللہ دا قرآن بھی پیش کرنا نال پڑھ لو مسلمان بھائیوں عظمت آل نبی عظمت آل نبی فی القربہ عظمت آل نبی وَيُطَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا عظمت آل نبی اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عظمت آل نبی عظمت آل نبی حسین منی والا من الحسین عظمت آل نبی بھولنا جانا، زور سے بولیے سبحان اللہ، بھولنا جانا بھولنا جانا عظمت آل نبی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ عظمت آل نبی نہ پڑے سمجھو عدلی بدبخت بندہ بیٹھا ہوئے تو اڈے جی بدبخت ہے ہی کوئی جی نصیبہ والے حسین دے مہمانوں عظمت آل نبی بھولنا جانا نہ بھولنا جانا لوگو، بھولنا جانا عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں
بہرحال مسلمان بھائی مولا کائنات زہرا پاک دی شادی ہوئی، یہی بات کر رہے تھے نا، شادی مولا کائنات دی ہوئی سیدہ کائنات نال۔ مسلمان بھائیو جدوں تیاں دیاں شادیاں کیتیاں جاندیاں نے پھر پیو دعاواں منگدے نے، ماواں دعاواں منگدیاں نے، مولا میری دھی نوں اولاد عطا فرما، میری بیٹی نوں اولاد عطا فرما۔ پتراں دا ویاہ کریے تے پیو دعاواں کر دے مولا میرے پتر نوں اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کر دے یا اللہ میرے پتر نوں۔ ادھر مولا کائنات دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، زہرا پاک دی امی جان بھی تشریف لے گئی دنیا تو بظاہر، جناب مولا ابو طالب علیہ السلام بھی تشریف لے گئے نے، سیدہ فاطمہ بنت اسد بھی تشریف لے گئی نے، دونوں واسطے دعا کرنے والا مدینے دا تاجدار ہے، علی واسطے دعا بھی حضور کر دے پے نے، زہرا پاک واسطے دعا بھی حضور فرما رہے نے۔ پھر ایک دن ایسا ہے مسلمان بھائیو، حضرت سیدہ ام فضل حضور دی چاچی جان سرکار دی بارگاہ دے وچ آئیاں، حضور میں قرض کرنی، فرمایا دسو کی گل ہے؟ حضور آتی مینوں بڑا ڈراؤنا خواب آیا ہے۔ فرمایا کی ہوئے؟ سونے میں ویکھیا ہے، اللہ سونے میں ویکھیا ہے تہاڈے جسم دا ٹکڑا کٹ کے میری چوڑی وچ آ گیا ہے۔ حضور میں بڑی پریشان ہو گئی ہیں، سونے بڑی میں پریشان ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مولا حسن دی ولادت تو بعد دی گل ہے، سونے میں بڑی پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا چاچی تے خواب بھی بڑی سونی، حضور کی تعبیر ہے، میرے آقا فرمایا چاچی اللہ میری فاطمہ کو پتر دین والا ہے۔ حضور کے علم غیب پہ اعتراض کرنے والے علمی جاہلو، تمہیں پتہ نہیں کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے؟ ماں فی الارحام کی خبر میں کہا ماں فی الارحام تے الٹرا ساؤنڈ دسن لگ پیا ہے، رحم دے وچ کی ہے عورت دے الٹرا ساؤنڈ دس دتی ہے کہ پتر ہے، جبکہ نہیں کرانا چاہیے، گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ ماں فی الارحام تے الٹرا ساؤنڈ تو اتنے مجھے سمجھ نہیں لگی نبی دا علم کی ہوئے گا، اتنے مشینہ دسان لگ پیا نے ماں دے پیٹ وچ کی، تے نبی کو علم سارا میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ دن رکھنے گوانا نہیں ساری زندگی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا اللہ میرے تینوں پتر دین والا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے پہلا پتر ہویا تے نام کی مولا حسن۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، چودھری ہوئے، مولوی ہوئے، پیر ہوئے، شاہ جدا، وہ دی وائف بچے میں جنم دوے تے 40 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، اندرے آتے پاکی چاہیے دے پھر، لیکن زہرہ تیری شان تو صدقے جانا۔ اوہ پاگلو بے وقوف ہوتی سمجھے نہیں زہرہ پاک کی شان۔ غیرت مند پتر ہوتا ہے جڑا ماں دا دفاع کرے، جدے سامنے کو ماں بال کھڑ جدے پتر چپر ہوئے بغیرت کہلوندا ہے۔ صحیح ہے کہ میری ماں تہاڈی ماں کو بندہ گال کھڑ کے چپ رہو گے؟ لیکن لا دیں گے جڑا میری ماں پونکے۔ زہرہ دا پتر صرف ہو یہ سید ہو، یہ جڑا زہرہ پاک دے واسطے میدان وچ نکلے۔ سید لکھن نال بندہ سید نہیں ہو جاندہ، ہاشمی صاحب، قریشی صاحب، سید صاحب، شاہ صاحب لکھن نال ہوندا بندہ، کردار نال ہوندا ہے۔ ہاں مولا صاحب، مولا غازی عباس علمدار، ہم تو اڈی ایسی تیسی میرے حسین مل اکڑ کے ویکھے ماں کھڑ کے رکھ دیں تھا۔ اور یہ بھی روایت ہے، اور علماء بھی کئی حسینی علماء نے بیان کی تھی، میں بھی کر دینا تحدیث نعمت واسطے۔ عباس علمدار پتہ کون نہیں بندہ؟ لوگ عقل دے ترازو تول دینے، صدقے تے فطرانے کھان والے بندے نہیں پتہ لگنا عباس علمدار کون ہے۔ عباس علمدار دے کلے بازو نہیں سی کٹے گئے، آپ دی لتاں کر دیتی گئی ہیں سب۔ شہادت ہے جی دور ہے نا جنہیں میں بیان کرنی ہے، کہ ضمناً آگی بات، اس بات ہوتے میں پروفیسر طاہر القادری دی تحقیق کو سلام پیش کرانگا۔ سیاسی طور تے نہیں، میں تو اپنا مزاج ہوئے گا، تو سیاسی بن کے نہ مسیتے بیاہ کرو،
اس بندے تحقیق میں سلام پیش کریں گے. تحقیق ہوتی ہے کیونکہ کتابیں سانوں پتہ ہے موجود ہیں. میں خاص اپنے کتاب سے تحقیق ہے کہ جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام دے بازو نہیں لتن کر دیتے گے سر تے سر تنگل جدا سے. بڑے سوکھے مسلمان ہیں. اللہ کو منگتے نہیں بندے کو منگتے پھرتے ہیں. بڑے سوکھے مسلمان ہیں, بڑے سوکھے. کسی نے گالاں کر لیا بڑے مسلمان, کسی نے تنقید کی مفتی صاحب نے فلاں, مفتی صاحب نے کہا کہ مفتیاں کا نہیں پی گیا. مولا حسین علیہ السلام جو چلے کربلا وال تے آپ نے سجے کھبے ویکھیا تے عباس دا لاشا پیا سی. جملہ سن کے جے تو تڑپیا نا تو کوئی حسینی نہیں میرے سمیت. آپ کے لتاں بھی کوئی نہیں تے بازو بھی کوئی نہیں تے سر تنگلو جدائے مولا عباس علمدار علیہ السلام. حسین جس کی سواری وال چلے نا فرمائے سارے حسین نے سوار کرایا. ہائے ہائے سب نو حسین نے سوار کرائے لیکن حسین نو سوار کراؤن والا کوئی نہیں. بس یہ گل ہوئی تے جدیاں لتاں بھی کوئی نہیں تے بازو بھی کوئی نہیں. ہائے 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 جدی گردن بھی کوئی نہیں وہ عباس علمدار اٹھ کے کھڑوں لگ پیا. ہائے 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 ظالمان شانے والے بیت تو اپنی عقل کے ترازو ہی تولتا پھرنا. حسین فرمایا عباس لیٹ جاؤ. کیوں؟ فرمایا راز فاش ہو جائیں گے. میں جملہ نہیں کہنا, میں کفر دا فتوہ لگے گا میرے تے. میں جملہ آکھنا نہیں پر میں کہیں چھات بجانا بھی ہیں. تینوں پتہ نہیں پھر کہ سمجھ نہیں تینوں آئی. موت و حیات تے مالک یہ نہیں. ہائے 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 لا دیو فتوہ, لے آؤ فتوہ لاؤ میرے تے. بڑا سارا کاغذ لے کے موٹا موٹا لکھے ہو فتوہ. اس واسطے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ادھر پتر پیدا ہوئے, ادھر عصر دی اذان ہوئی, سیدہ زہرا اٹھ کے نماز دیت لے. انہیں پتہ نہیں کہ سیدہ زہرا ہر قسم دی آلائشاں تو پاک, ہر نقص تو پاک زہرا ہے, اور توہین زہرا توہین رسالت ہے. ایک بات کر کے میں روانگی پیش کر لگا. کھڑی کڑی اللہ میں میرے دھیان کرو ادھر, ایڈے پابند نہیں, تجھے میرے دیکھو غور کرو. وہ جی تیاں دا وراثت جسا چوتھا حصہ کیڑا آندے نے جی نہیں حصہ جڑا پیو دی جائیداد تی دا تیسرا حصہ. اچھا چلو تیسرا یا چوتھا لا لو. وہ کیوں دیندے نے بلا؟ پاندے نے پتر دا حصہ بہت ہے, منڈے دا حصہ بہت ہے تے تی دا حصہ تھوڑا ہے. ہوندا ہے انج. ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ تسی باغ فدہ کتے جڑا ہے سیدہ زہرا دا حق تے ثابت کرو پہلے. جنہیں ساری زندگی زہرا پاک دے نام دا کھادا ہوئے, جنہیں کوٹھیاں زہرا دے نام تے بنائیاں ہون, گڈیاں چھوٹیاں ہون, وہ زہرا دے بارے پوچھ دے تیرا کی حق ہے؟ کی جملہ ہے جی تیرا کی حق ہے جی, حق تے ثابت کرو یہ پہلے. میں دس منڈے نو حصہ بہتا ملتا ہے نا جائیداد دیں گل, کیونکہ وہ نسل دا وارث ہے. وہ بولے تو کرو کی ہو گیا تمہیں, نسل دا وارث ہے تو تی نسل دی وارث نہیں. اے فطرت ہے, قانون ہے, شریعت بھی ہے, شریعت بھی ہے, قانون بھی ہے, فطرت بھی ہے, حقیقت بھی ہے. اشارے شامل ہوں. میں پوچھنا چاہنا جڑے بندے نے زہرا پاک دا حق ثابت کرو, نسل تے چل دی پتر تو قانوناً شرعاً فطرتاً منو دس دیو کملی والے محبوب دی نسل تی تو چل رہی ہے, پتر تو چل رہی ہے.
جو صدیق اکبر کی صداقت شک کرے میں انہوں مسلمان نہیں سمجھتا. فاروق اعظم عثمان کے لیے صحابہ رسول سب شان والے. میرا مقصد و مطلب توہین نہیں، توہین کرنے والا جہنمی ہے، صحابہ کا گستاخ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زہرا پاک سے نسل حضور کی بیٹی سمجھ کے چلی یا بیٹا سمجھ کے؟ ہے تو بیٹی نا، نسل کتوں چل دی ہے؟ بیٹے تو حضور فرمایا میری نسل دی وارث میری زہرا ہے. تائیں فرمایا نسل رسول پتر تو بھی چل سکتی سی. حضور دسیا رولے چنا رہے ہو، زہرا تے اعتراض نہ کرے ہو، میری زہرا دے سارے حق نے ثابت کرن دی لوڑ کوئی نہیں. ہائے ہائے فرمایا جی میں میری نسل دی وارث، جملہ لکھتے لا فتوہ، جی میں میری نسل دی وارث فاطمہ ہے، میری ہر شے دی وارث بھی سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے. اپنے منڈے دی واری آوے، تھی دی واری آوے تے جی میری اولاد ہے تے جی میرے نبی دی اولاد ہوئے. کوئی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ زہرا کا حق ہے، یہ سارے حق زہرا دے دیں، سارے حق سیدہ زہرا کھولنے ضرورت ہے. ہر شہدی وارث فاطمہ ہے. تو چند کھجوراں کی گل کرتا ہے پھرنا ہے، تینوں پتہ نہیں جنت دی وارث فاطمہ ہے. حق لو دے پھر دن حق ثابت کرو. اور یہ ہے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں حضرات. تفصیل پھر کانفرنس پہ ہوگی انشاءاللہ العزیز، بشرط ذن کی تفصیل ہوگی وہاں پر. اعتراض نہ کرو کسی پہ. یہ فائنل جملہ ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے. بندے ذلیل ہندے دیکھے صفحہ تھی تو مٹ گئے، بڑے بڑے نام سے مٹ گئے، نہیں بھی کر کے زہرا پاک استاد بتا دیتا ہے. خدا جسے مرن تو مٹ تو پہلے سن لو گل. خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. جیدے تے اللہ بڑا مہربان ہوئے ان غلام سیدہ زہرا بنا دینا ہے. جیدے تے اللہ ناراض ہوئے انہوں یزید دے گروہ چڑھا دینا ہے. ہاں یزید نے آکھیا مدینے دے گورنر ہوں ولید بن عقبہ نے آکھیا. ہن میں دوسرے مسالک تے ایک سوال کر لگا دوسرے تے. بڑی جی یہ پیٹرن بات بڑی زبردست تھا. علماء کرام دانشور حضرات بیٹھے ہو. یزید نے 4 بندیاں دے بارے آکھیا سی بیعت لو. ہن میں جڑے یزید دی حمایت کردے نے بابی دو بندی شیعہ سنی میں سب کسے باشد، میں اعتراض نہیں کرنے لگا، میں انہیں توجہ دلان لگا اس پاس. 4 بندیاں دی بیعت آکھیا یزید نے. ہن میں پوچھنا اس تو بعد کہ تو کس بحاف تے یزید دی حمایت کرنا ہے. ایک بندہ سی عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ کون سی؟ جناب صدیق اکبر دا بیٹا. یزید نے آخیا تو میری بیعت لو. دوسرا سی عبداللہ ابن عمر، ایک کون ہے؟ حضرت عمر فاروق دا بیٹا. عبداللہ ابن زبیر. تے چوتھا حسین ابن علی. انہیں کہ 4 بندیاں کو میری بیعت لو، جے انہاں میری بیعت نہ کیتی تے میرے اقتدار نو خطرہ انہاں دے کول. تے جے نہ بصورت دیگر جے نہ منن تے انہاں دی توڑا لا دیو. تاریخ چکو سارے مذہب تے مسلک ایک پاسے قرآن رکھ کے تیرے سر تے میں قرآن رکھ کے پوچھنا تاریخ پڑھ دینا. ابو بکر صدیق دے پتر دے قتل دا آرڈر کنے دیتا سی؟ حسین نو چھڑ دے تو حسین نہ مان. صدیق اکبر دے پتر دے قتل دا آرڈر دسو کنے؟ یزید نے. علی نو چھڑ دے نہ تو علی نے مانا نہ مان. اور میں تیرے مدل کا سوال پوچھنے لگا، عمر فاروق دے پتر دے قتل دا آرڈر کنے دیتا؟ عبداللہ ابن زبیر دے پتر دے جناب زبیر دے پتر دا آرڈر قتل دا کنے دیتا ہے؟ عبداللہ دا
یزید نے علی دے پتر دا کنے دیتا ہے آرڈر؟ یزید نے. اجے نہیں سمجھا کچھ تے غیرت کھا جڑا صدیق دی اولاد دا بھی قاتل ہوئے, جڑا عمر دی اولاد دا قاتل ہوئے, جڑا جناب زبیر تے مولا کائنات دی اولاد دا قاتل ہوئے, ذرا سارے بٹن کھول کے گرے بان میں منہ پا کی کھویا تے کی پایا ہے. جواب ہی آئے گا یزید کل بھی لانتی سی, یزید آج بھی لانتی ہے, قیامت تک لانتی رہنا ہے. چھٹ علی نو نہ مانا, علی تیرا محتاج نہیں, نہ مانو حسین نو کہ بارے حسین دی جتی نو فرق نہیں. مینوں زلف رسول دی قسم ہے, مولا حسین نو بیٹھے ہیں دیکھے آپ دی جتی دے تھلے ہیرے جواہرات پے سن, این جتی رکھ کے حسین انج کر کے بیٹھا صوفے دے تھلے جتی تھلے ہیرے جواہرات پے سن. میں دیکھے جب میں جھوٹ بولنا تے میرے تے اللہ کی لعنت ہو. میں کدی مسرو ہی نہیں رویا بھی میں روکن روا کے آپ چھپ کی طرح نہیں, نہ میں کڑی دے سامنے تقریر کرنا بھی میں انہی منٹ اتنے نہیں جانا. میں کرائے دا مولوی نہیں, میں حسین دا نوکر, میں پیسے لے کے خون حسین نہیں بیچتا. میں اپنے پتروں نے کیا کہا, میں کہا میں تقریر کرے نہیں کرنی. میں رویا روز رونا, میں کہنا مولا حسین آکھے کہ میں تیرا خون حسین تیرا خون نہیں بیچ سکتا. میں جو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کنے پیسے لوگے, اللہ دی قسم زور دے ممبر تے بیٹھا میری جان نکل دی اس کا. میں کہنا میں فون بند کر دینا اپنا, میں ٹائم نہیں دینا ایسے بندے میں. پھر آندھا جی کنے پیسے لوگے, تینوں پتہ نہیں. میں کہا ذکر حسین دا کرنے دے پیسے تیرے کو لوں. میں گل کرنی مولا حسین دی تے حسین دے نانے میں پیسے دینے. تو انہیں چون بندیاں دا ان خطرہ سی چون تو اپنی اقتدار دا. انہیں آرڈر بھیجیا ولید بن عقبہ کہ انہیں چون میری بیعت لو. اللہ حضر کیا سے ایک بندہ سے ہوتے بدبخت مروان نام دا, وہ بھی ہوتے موجود سی. حسین بادشاہ نے پیغام گیا حسین دے گھر کہ جی تانوں گورنر نے یاد کیتا ہے. مولا حسین 30 بندے نال لے انہیں روانگی پیش کرنا لگا. میں محرم شریف ہے تے مضمون بڑا ہے حساس, بس تے مہربانی انتظامیہ حضرات گزارش کریں گا 5-7 منٹ ہوتے ہو جائیں 10 منٹ تے محسوس نہ کرنا. یہ محسوس کرو گے ابھی تو گناہ ہوئے گا. کیوں جی اجازت میں لئی ہے وہ دی وجہ پہ یہ نہ کہنا کھڑا بھی نہیں کرنا چاہیے ذکر تو نہ میں انہوں پوچھ کے کرنا. میں قواعد و ضوابط جگہ کے مطابق چلنا, میں بڑا رسولی آدمی ہے. اللہ اکبر. مولا حسین 30 بندے نال لے, فرمایا میں چلنا گورنر کو ملنے واسطے, تسی باہر کھلونے میں گل کرنی, جے کوئی ایسی ویسی گل بات ہوئی تو اسی حملہ کر دینا. میرے دفاع والوں کہا ٹھیک ہے. مولا حسین گئے گورنر مدینہ دے کول, فرمایا ہاں بھائی, اٹھ کے کھلو گیا, ہاتھ چومے مولا حسین ساری گل سنائی. آپ نے فرمایا میں مدینے والے میں پوچھ لیں دے ذرا, یہ لوگ آ کے گلاں نہیں ہونی. آپ نے فرمایا مولا فرمایا لوگ کے گلاں تھوڑی ہونی ہیں. میں پوچھا مدینے والے میں جنہیں میرے نانے پیچھے نمازاں پڑھیاں. مولا حسین منادی کرائی مدینے, سارے مدینے والے آ جاؤ, تو حسین نے بلایا ہے. سب مسجد نبی بھر گئی. آہستہ جی حضور دے حجرے دا بوہا کھلیا. توجہ نہیں کی تھے نہیں تسی. آہستہ جی میں کوئی مرید اپنے پیر دی اڑیچ ہوندا ہے نا, میرے پیر صاحب میرے مرشد آ رہے ہیں, دروازہ کھلیا جس وقت حضور دے حجرے دا, تے پہلوں وچوں نور دیا لاٹاں نکلیاں, پھر حسین نکلے. ہوئی جنبش, اٹھا بیت رسول اللہ کا پردہ, پھر اس پردے سے بے پردہ حبیب مصطفیٰ نکلا. امام علی مقام تشریف لے آئے. مسلمان بھائیوں آ کے ممبر تے بڑا جمان ہو گئے. مدینے والے ویکھے انہاں آنکھیں انج لگ دے جی میں حضور تشریف لے کے آ گئے نے, جی میں ماں جاگ دے کا جلالہ محبوب خود تشریف لے کے آ گئے. میرے آقا تشریف لے آئے نے. مسلمان بھائیوں آقا حسین فرمائے مدینے والے ہو میں تانوں بل تکلیف دیتی ہے, تو انہوں نے کہا آقا حکم ہوئے, پر میں ایک مشورہ کرنا واسطے آیا. فرماؤ جناب کی مشورہ ہے. آپ نے ساری گل سنائی. فرمایا
وہ خط آیا یزید آتے ہیں بیعدہ بیعدہ آتے ہیں کی کرنا چاہیے دسو مشورہ دیو سارے مدینے والے آکھے آقا اسی تواڈے نال جان دے سکنے ہیں سونیا تیرے قدماں تو جانا قربان کر سکنے ہیں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کرنا اسی یزید تے لعنت بھیجنے ہیں لہذا تسی یہ فیصلہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے امام نے فرمایا پھر میرا ویکھنا ذرا امام نے فرمایا پھر مینوں سارے رج کے ویکھ لو ایک بڑھا جا بندہ اٹھیا انہیں کہا بادشاہ سے سمجھے ہائے 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 انہیں کہا بادشاہ سے گل نہیں سمجھے میرے بادشاہ آج میں کسی سجن یار آقیدہ آقا میرے بادشاہ میں گل نہیں سمجھا آپ نے فرمایا بابا جی گل یہ ہے کہ نانی جان نے تم پتہ ہے تو نانی جان دسے سی میرا حسین کربلا شہید ہو جائے گا تم پتہ ہے بابے نے گل یاد انہوں نے کہا ہاں بالکل پتہ ہے یہ 56 سال پہلوں دی گل ہے اور نام نہاد کہتے ہیں کہ شات حسین بیان نہ کرو 56 سال پہلے حسین دی شہادت حضور بیان کر رہے ہیں اور اس تو بعد حسین نے یاد کرایا پر میں بابا جی یاد جو نہ کھا یاد ہے انہیں کہا لو پھر وہ ویلا قریب آ گیا میں نے پتہ لگ گیا مخبر صادق نامی دی خبران سچی ہوندہ ویلا قریب آ گیا میرے امام نے فرمایا مدینے والوں نے کہا آقا پھر جاؤ کہ اسی نال جانا ہے فرمایا نہیں آپ نے فرمایا مہربانی کرو میں نانے جان دے دین تو قربانوں وقت جانے ہوئے شرط سے نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پامیں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اور میں سب کچھ قربان کر دے گا اکبر قربان کر دیا گا اصغر قربان کر دیا گا اونو محمد قربان کر دیا گا اپنے پتر قربان کر دیا گا بہنا دے پتر قربان کر دیا گا اسرے مجتبہ دے پتر قربان کر دیا گا اپنے ویر قربان کر دیا گا لٹی جائے پامیں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے آقا حسین خط شریف رہ کے آئے نے رادی طریقی مسلمان بھائیو میرے آقا حسین فرمایا زینب بھائی جان حکم ہوئے فرمایا نانے جان یہ خبران سچیاں ہوندہ ویلا قریب آ گیا ہے بھائی میں سمجھی نہیں حسین ساری گل سنائی ہے فرمایا راتوں رات سفر دی تیاری کرو سامان بن لو سیدہ زینب اپنے بھائی دنال نانے دروزے تے حاضر ہو گئے نے غم حسین اندر رونا مسلمان بھائیو سنت رسول بھی ہے سنت صحابہ بھی ہے اہل بیت اتحاد دا عمل بھی ہے حسین دی محبت اندر آنسو آ گئے ذریعہ نجات بن جائے گا غور کرنا ذرا مسلمان بھائیو آقا حسین اٹھے نے اپنی بہنہ نال لے آئے نانے دے روزے تے حاضر ہو گئے امام علی مقام امام حمام مظلوم کربلا سید الانبیاء دا سید پتر نانا جان دی قبر تے حاضر خدمت ہو گئے میرے امام میری مقام حاضر خدمت ہوئے نے آخیا نانا جان سلام ہے جد امجد اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے